والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس سورہ فتح کی آخری آیت نمبر 29 یہ ہم پڑھ رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی معرفت اور فضیلت کے حوالے سے جو بنیادی چند باتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے وہ ہم سیکھ سمجھ رہے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پر اعتراضات اور ان کے جو باہمی اختلافات ہیں اس کے حوالے سے ہم نے پچھلے دروس میں پڑھنا شروع کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے باہمی اختلافات کی شرعی حیثیت کیا ہے. اس میں جو ایک بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ ہم نے پڑھا کہ ان کا اختلاف قرآن کی اور حدیث کی تشریح و تفسیر و تعبیر میں تو ہو سکتا ہے، ذاتی اغراض و مقاصد کو لے کر ان میں اختلاف ناممکن ہے. ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے لیے فرمایا، یاد کرو اس وقت کو اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی. فاصبحتم بنعمت اخوانا، اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اگر وہ باہم دست و گریباں ہو جاتے ہیں، اپنے ذاتی مقاصد پر لڑ پڑتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے جو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کی تھی تو وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اس آیت کا کوئی مطلب نہیں بچتا. پھر سورہ فتح کی آیت 29 جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے لیے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. اب اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سخت ہو جائیں، کفار کے لیے رحم دل ہونا ہو، آیت کا معنی مفہوم کوئی نہیں بچے گا. یہاں جو نقطہ غور طلب ہے کہ جو اللہ کا قرآن ہے وہ اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ذاتی اغراض و مقاصد پر باہمی اختلافات ناممکن الوقوع ہیں. ہم نے پچھلے درس سے پڑھنا شروع کیا کہ وہ فتنہ کہ جس کی وجہ سے آج
مرزا محمد علی جیسے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتراضات کرتے ہیں، اس فتنے کے بانی یہودی ایجنٹ عبداللہ بن سبا جیسے لوگ تھے، اس فتنے کو پروان چڑھانے والے اس میں سارے یا تو پیدائشی مسلمان تھے یا وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ ہم نے پچھلے درس میں تفصیل سے پڑھا کہ وہ جو پروپیگنڈا اس نے کریٹ کیا، لوگوں کی جو ذہن سازی کی، اس ذہن سازی کے نتیجے میں لوگوں کو اپنے امیر سے، اپنے خلیفہ سے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برگزیشتہ کرنے، بیزار کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف اکسانے کی کوشش کی، وہ اس میں کامیاب ہوا۔ وہ فتنے کی آگ بھڑک اٹھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے عمال یعنی گورنمنٹ کے افسران کے اوپر تنقیدیں شروع ہوئیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا شروع ہوا۔ ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، پچھلے درس میں ہم نے پڑھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ آج کہنے والا وہ یوں کہتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے ان کی غلط پالیسیز تھیں، اور دیکھیں کہ ہم نے خلفۂ راشدین کی شرعی حیثیت، اس کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی اس درس میں کہ اسلام میں امیر و خلیفہ کی جو اطاعت کا جو حکم ہے وہ کیا اہمیت رکھتا ہے۔ ہم نے صحیح مسلم کی حدیث پڑھی تھی کہ تم نے، یعنی کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی اس بات کے اوپر، خوشی ناخوشی میں، رضامندی یا مجبوری میں، ہر صورت میں ہم اپنے امیر کی اطاعت کریں گے، اپنے خلیفہ کی اطاعت کریں گے۔ اگر وہ ہمیں ہماری مرضی کے خلاف چلائے گا، جب بھی ہم اس کی اطاعت کریں گے سوائے اللہ کے حق کے۔ ہم نے وہاں تفصیل سے بات پڑھی تھی کہ اسلام میں یہ کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ آپ جو حاکم وقت ہے آپ اس کی پالیسیز کے اوپر تنقید کریں۔ اس کی ایک وجہ ہے منطقی، ہم نے وہاں پڑھا بھی تھا۔ پھر آپ اتنے ہی ماہر ہوتے، اتنے نگاہ والے ہوتے، آپ اس کی جگہ ہوتے۔ آپ اتنے ہی ماہر اور نگاہ والے ہوتے نا، آپ فوائد و نقصانات کو اتنے ہی جاننے والے ہوتے، آپ اتنے ہی تجربہ ماضی اور مستقبل کا رکھنے والے ہوتے، تو آپ شورا میں ہوتے یا آپ ڈائریکٹ خلیفہ ہوتے۔ آپ نہیں ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ عوام ہیں، آپ عامی ہیں۔ لہذا فائدے یا نقصان کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ کسی بھی فیصلے کے پیچھے اس کے دور رس اچھے یا برے نتائج کیا برآمد ہوں گے آپ نہیں جان سکتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مرزا جیسے لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ پہلے خلافت کا جو تصور ہے، خلیفہ کی جو شرعی حیثیت ہے، اس کو بتاتے نہیں ہیں، اسے پہلے سامنے نہیں رکھتے، پہلے شورشیوں کی باتیں کرتے ہیں کہ جنہوں نے شورش برپا کی، جنہوں نے فتنے برپا کیے، پہلے ان کی باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ لازمی سی بات ہے، آپ کے علم میں صرف اعتراضات آ رہے ہوں، جوابات نہ آ رہے ہوں تو آپ کیا گمان کریں گے؟ آپ کے علم میں صرف اعتراضات آ رہے ہوں، ان کے جوابات نہ آ رہے ہوں تو آپ اس شخصیت کے بارے میں کیا نظریہ قائم کریں گے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کو مصیبتوں کے ساتھ جنت کی بشارت دے دو۔ صحیح مسلم کی حدیث پڑھی تھی نا پچھلے درس میں ہم نے، مصیبتوں کے ساتھ جنت کی بشارت دے دو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سمجھے ہم؟ یہ سیور لگائیں کھڑے ہو گئے۔
غور طلب نکتہ ہے، ان کو وہ تکلیفیں اور پریشانیاں لاحق ہوں گی، ان کو وہ تکلیفیں اور پریشانیاں لاحق ہوں گی کہ جس کے نتیجے میں وہ مظلومانہ شہید ہوں گے، مگر وہ حق پر ہوں گے۔ آپ سمجھیں، ہم انشاءاللہ وقت ملے گا ہم آگے پڑھیں گے، یہ ایک اپنی جگہ ایک بہت بڑا لطیفہ ہے۔ جمل اور صفین کا جب واقعہ ہو، بیٹھ دیں، جمل اور صفین کا جب واقعہ ہو، جمل اور صفین جیسے واقعے میں ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ علی اور معاویہ کے لشکر آمنے سامنے آئے۔ سنو توجہ سے بات کو، علی اور معاویہ کے لشکر آمنے سامنے آئے اور حق کے زیادہ قریب علی کا لشکر تھا۔ یار توجہ سے میری بات سننا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ جو جمل اور صفین کے جو حادثات ہوئے، ان میں حق پر علی کا جو نا لشکر تھا، علی والے تھے، معاویہ والے نہیں تھے۔ اچھا چلو، یہ تو ہم نے تقسیم کر لی علی اور معاویہ کے لشکر کے درمیان میں، اور یہ وہ تقسیم ہے، میں بڑی معذرت چاہتے ہوئے یہ بات کہوں گا، یہ وہ بین ہے جس کے آگے ہماری ہر بھینس ناچ رہی ہے۔ بھائی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی کہ چلو ٹھیک ہے، یہ جو ترازو، یہ جو پیمانہ، یہ جو اصول بنایا گیا، اب ذرا اس کو عثمان پہ اپلائی کر کے دیکھو، عثمان کے مقابل کون لوگ تھے؟ علی رضی اللہ عنہ کے مقابل معاویہ اور دیگر صحابہ ہیں۔ جہاں علی کے ساتھ صحابہ ہیں، وہ معاویہ کے ساتھ صحابہ ہیں۔ لیکن عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یاروں نے کہانیاں تراشی، وہی صحابہ نے کیا ہے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کسی صحابی کو دکھانا، صحیح سند کے ساتھ کسی صحابی کو دکھانا بالکل ایسا ہے کہ جیسے لوہے کے چنے چبانا۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ لیکن چلو بھائی، فتنے کی ابتدا وہ تو کہیں سے ہوئی ہوگی، وہ مقام، وہ جگہ تک تو بات کبھی جاتی ہی نہیں ہے، کوئی ذکر بھی نہیں چھیڑتا، سوائے اس کے کہ ابتدا ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہوا ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہوا۔ اللہ ہمیں توفیق دے گا، ہم آگے عثمان رضی اللہ عنہ پہ ہونے والے فردن اعتراضات کے جوابات بھی پڑھیں گے، الگ سے پڑھیں گے، اللہ توفیق دے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ بھائی وہ جو پالیسیز ہیں ان پہ تنقید کرنے والا طبقہ شریعت میں اس پر حکم کیا لگے گا؟ کیونکہ پالیسیز پہ تنقید نہیں ہو رہی ہے، تنقید امیر المومنین پر ہو رہی ہے، اس پر شریعت میں کیا حکم لگے گا؟ وہ آدمی کیا کہلائے گا؟ شرعی حکومت اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھے گی؟ اس پر بحث کرو پہلے۔ نہیں، وہ کان میں جوں بھی نہیں رینگ رہی۔ آپ دیکھیں، کیفیت یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے برسر منبر علی کو گالیاں دی جاتی تھیں، نعوذ باللہ۔ میں نے پچھلے درس میں توجہ دلائی تھی، علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں برسر منبر دیے جانے والا جو واقعہ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، یہ بھی ایک نیرا جھوٹ ہے۔ لیکن آپ سمجھیں، یہ ہم میں سے ہر وہ آدمی جو یعنی فزکس کا طالب علم ہے، وہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے۔ اللہ ہمیں نازبیت سے بچائے، اللہ ہمیں نازبیت سے بچائے۔ ہم میں موجود ہر آدمی اس بات کو اچھی طریقے سے اچھی طرح جانتا ہے، رد عمل کسی عمل کا ہی آتا ہے، رد عمل کسی عمل کا ہی آتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ علی کو برا بھلا کہنے والے وہ صحابہ یا وہ لوگ تھے جو حکومت وقت کے کارندے تھے، اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو آپ ذرا سمجھو سی وجہ اس کی کیا ہوئی ہے۔ کبھی آپ نے اس کی وجہ پر بحث کی ہے؟ ایک باقاعدہ مطلب حسن پر سب و شتم نہیں ہوا، حسین پر نہیں ہوا، آپ ہی بتاؤ گے، آپ ہی کہانیاں سناؤ گے۔ اس کہانی میں کہیں بھی حسن اور حسین یا کسی اور اہل بیت میں سے کسی کا نام بھی نہیں آئے گا۔
آپ اگر نام لوگے سب و شتم کا لے کے تو کس کا لوگے؟ علی کا. کیوں؟ مطلب کیا پورے کے پورے بنو امیہ سارے کے سارے پاگل ہو گئے تھے؟ بقول آپ کے اگر وہ سب علی کو گالیاں دے رہے ہیں، بقول آپ کے کہ سارے پاگل ہو گئے تھے وہ؟ کچھ تو ہوگا، کوئی تو ایسی بات ہوئی ہے، پلان کا کوئی تو حصہ ہے، یا تو پلان پر بحث کریں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر اس پلان پہ جس کے نتیجے میں بات یہاں تک پہنچی ہے، بحث ہوئی، تو پتہ لگے گا صحابہ آپس میں دست و گریبانی ہوئے تھے. ایک تیسرا گروہ تھا، ایک تیسرا گروہ تھا. یہ تیسرا گروہ بھی میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہم تو کہتے ہی دوسرا گروہ ہے. ہم نے صحابہ میں کبھی دو گروہ تسلیم ہی نہیں کرے، نہ کبھی کریں گے. وہ ایک جماعت تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے گروہ اس امت کے سب فرقے سب جہنم میں جائیں گے الا فرقۃ واحدہ، سوائے ایک گروہ کے، وہی الجماعت. اور وہ سب کے سب جماعت ہیں. ان کا طریقہ کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی وہ جماعت کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ کی جماعت ہے ایک. یہ کبھی دو گروہ نہیں ہوئے. اگر ایسا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہی الجماعت کہہ کے ایک گروہ انہیں نہیں کہتے، جس پر ہم انہیں ایک گروہ کہہ رہے ہیں. آپ میری بات سمجھیں. کیفیت کیا ہے؟ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے. میں بات آگے لے آنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر آپ آئے دن یہ سن رہے ہیں کہ علی پر سب و شتم کیا جاتا تھا، کبھی بھولے سے کوئی ایک واقعہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سنے؟ کوئی ایک روایت، کوئی ایک حکایت کبھی سنی؟ نہیں بھائی. جب اس کی روایات موجود ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ پہ سب و شتم ہوا، اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی خاص قسم کی پردہ دری ہو رہی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، آپ اس کا ذکر نہ کریں. علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، آپ صرف اس کا ذکر کریں. کیا چھپانا چاہ رہے ہیں آپ؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے. اس کی جلد نمبر 9 کا یہ صفحہ نمبر 441 442 ہے. کتاب الحدود، باب فی تعذیر کم ہوا و کم یبلغ بہ. اس کے تحت روایت نمبر 29354 ہے. حارث بن عتبہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جو عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا. وہاں سے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے معاملہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر آج تک ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں سے سن رہے ہیں، باتیں نہیں سن رہے. وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص لایا گیا جو عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا کرتا تھا. فقال ما حملک علی ان سببتہ، تجھے کس بات نے مجبور کیا کہ تو ان کو عثمان رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہے؟ قال ابغضہ، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، میں اس سے نفرت کرتا ہوں. قال وَإِنْ أَبْغَضْتَ رَجُلًا سَبَبْتَهُ، تو اگر کسی سے نفرت کرے گا تو اسے برا بھلا کہے گا. قال فَأُمِرَ بِهِ فَجُلِدَ 30 جلدۃ، آپ نے اس کے بعد یعنی حکم دیا اسے 30 کوڑے مارے گئے. اس کو 30 کوڑے. سمجھے یہ بات کہنی؟ میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اوپر تنقید کرنے والوں کی شرعی سزا کیا ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں. صحیح، میں تو صرف یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، خاص طور پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا تھا، اور باقاعدہ کہا جاتا تھا. صحیح. یہ میرے ہاتھ میں الصارم المسلول علی شاتم الرسول ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے صفحہ نمبر 723 کے اوپر روایت ہے. عاصم الاحول وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے اسے 10 کوڑے مارے، اس نے پھر برا بھلا کہا. پھر میں نے اسے 10 کوڑے مارے، اس نے پھر برا بھلا کہا. وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اسے 70 کوڑے مارے. میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے والے کی شرعی سزا کیا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا تھا. کبھی بھولے سے اس کا بھی ذکر کرو نا.
اس کا کیوں نہیں ذکر ہوتا؟ کیا بات کیا ہے ایسی؟ یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 547، امام سعید بن ابی عروبہ کے حالات کے اندر یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کر آئے ہیں کہ محمد بن عبداللہ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سعید بن ابی عروبہ وہ فرماتے ہیں من سب عثمان افتقارا، عثمان رضی اللہ عنہ کو جو برا بھلا کہنے والا ہوتا ہے یا جو کہے گا، افتقارا سوکھے کے مرض میں مبتلا ہو کے مرے گا۔ کس مرض میں مبتلا ہوگا؟ سوکھے کے مرض میں مبتلا ہو کے مرے گا، یعنی مرے گا اس حالت میں پیاسا مرے گا۔ میں کہہ رہا ہوں اتنا سخت کلمہ جو سعید بن ابی عروبہ نے ایسے آدمی کے لیے کہا ہے، بات کیا ہے؟ ایسا ہوتا تھا نا بھائی میرے، ایسا ہوتا تھا نا، انہوں نے ابو بکر کا نام نہیں لیا، انہوں نے عمر کا نام نہیں لیا، انہوں نے کسی اور صحابی کا نام نہیں لیا، عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لے کر انہوں نے یہ بات کی کہ جو انہیں برا بھلا کہے۔ اس کا مطلب انہیں برا بھلا کہا جاتا تھا نا، وہ پروپیگنڈا جس کا نتیجہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جانے لگا۔ اور آپ یہاں سے میری بات کو سمجھیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس امت میں پہلے جس بزرگ کو برا بھلا کہا گیا ہے وہ نعوذ باللہ اللہ میں نازبیت سے بچا، وہ علی نہیں عثمان ہے، وہ علی نہیں ہے، وہ عثمان ہے۔ اور اگر آپ نے اسی یعنی اس حوالے سے ہی بات کرنی ہے برا، تو اس پر پہلے ایک فائل کھولو نا کہ وہ برا بھلا کہنے والے کون تھے اور اس کا مقصد کیا تھا ان کو برا بھلا کہنے کا، ان کے مقاصد وہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے انہیں برا بھلا کہہ کے۔ یہ تو ایک تمہید ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو جب پتہ لگا کہ ان کی یعنی کہ عاملین کے لیے، ان کے لیے لوگوں نے جو ہے وہ یعنی کہ ایک باغی گروہ مصر سے کھڑا ہوا ہے جس کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہے وہ شامل ہو گئے مختلف علاقوں کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عثمان اپنی پالیسیز کو بدلیں، عہدے سے معزول ہو جائیں، نہیں تو ہم انہیں زبردستی معزول کریں گے۔ اس طرح کے معاملہ جب ہونا شروع ہوئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 افراد بطور قاصد بھیجے، ان 3 میں اسپیشل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ جاؤ ان شورشوں، ان باغیوں کے پاس، ان سازشوں کے پاس جاؤ، ان سے جا کے ملو، یہ کیا چاہتے ہیں، ان سے پوچھو، ان سے بات کرو۔ میں نے توجہ دلائی تھی آپ کو، میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی پچھلے درس میں، آج پھر توجہ دلا رہا ہوں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی مطلب بش کی طرف جوتا اچھال دے نا تو وہ بعد میں کبھی کسی کو مل پاتا؟ بھائی میرے پیارے، جو بش کی طرف جوتا اچھال دے بعد میں وہ کبھی کسی کو بھی مل پاتا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دنیا کے اندر کیفیت یہ ہے کہ آپ حکمرانوں کے خلاف تنقید کر دو، اس تنقید کے بعد اگر آپ کمزور آدمی ہو اس کے مقابلے میں تو اس تنقید کے بعد آپ کی بچت ممکن۔ اور جمہوریت کے تو محض پاپے ہیں جو چائے میں بھگو کے کھانے کے لیے ہوتے ہیں، جمہوریت کے تو صرف پاپے ہیں نا، ورنہ دنیا میں کہاں جمہوریت نہ ہو سکتی ہے۔ اصل جو میرا مطلب کہنے کا ہے وہ یہ آپ سمجھیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے کیا کرتے؟ اچھا اٹھاؤ ان سب کو اٹھاؤ، نامعلوم مقام پہ منتقل کر دو اور آخر میں گم شدہ افراد بنا دو۔ وہی میرے پیارے طریقہ یہی ہے، دنیا کے ہر ملک کا طریقہ ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ چاہتے وہ بھی ایسا کرتے، اور ظاہر ہے کہ جب انہیں آج والا چوچو کہہ رہا ہے وہ ان کی ظالمانہ پالیسیز، تو ظالمانہ پالیسی تو یہ ہوتی ہے نا، حالانکہ ہمارے حساب سے یہ بھی ظالمانہ پالیسی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی آپ حکومت کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے خطرہ بن رہا ہے، کر دو غائب اس کو، بہت اچھی بات، جان چھوٹے خس کم جہاں پاک۔ بھائی میرے سمجھے ذرا غور طلب بات، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے ان کی طرف لوگ بھیجے ان سے بات کرنے کے لیے، گفت و شنید کرنے کے لیے، نیگوشیشن کرنے کے لیے۔ جب وہ وہاں گئے، انہوں نے جا کر ان سے بات چیت کی، یہ اعتراضات عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ طبری ہے، تاریخ طبری کی یہ جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 417 سے میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں، آپ بھائیوں کے سامنے توجہ سنیے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات سنی، سننے کے بعد کہنے لگے ان لوگوں نے ایسی باتوں کا تذکرہ کیا ہے جنہیں وہ
اسی طرح جانتے ہیں جس طرح تم جانتے ہو. یہ وہ جو قاصدین ہیں ان میں علی بن ابی طالب بھی ہیں, یہ جو ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ جو انہوں نے جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے وہ ان باتوں کو اسی طرح جانتے ہیں جیسے تم لوگ جانتے ہو, مگر وہ مجھے اس لیے یاد دلانا چاہتے ہیں تاکہ نواقف لوگوں کے سامنے ایسی باتوں کی نشر و اشاعت کریں, پروپیگنڈا. میں پچھلے درس سے توجہ دلا رہا ہوں. میں بات آگے لے آنے سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں, ہم آپ سنتے ہیں بے بھائی یہ آرمی ختم کر رہی ہے اس ملک کو, بجٹ کھا جاتے ہیں سارا, فلانا یہ وہ. اچھا ایسے آدمی کو نا کسی اور مجلس میں کسی اور جگہ پر آپ لے کے بیٹھے ہیں, اس سے بات کریں جنگی اعتبار سے بات شروع کریں. اب بات شروع کرنے کے بعد اس کو بولیں کہ یار ایک بات بتاؤ, مثال کے طور پہ آپ جس جگہ ہو, آپ کے چار سرحدوں سے آپ پر دشمن آپ پر حملہ آور ہے, ایسے میں آپ جو ہے سب سے پہلے کیا چاہو گے کہ آپ کا سرحدیں محفوظ ہوں, دفاع مضبوط ہو, دشمن کو دھکیلا جا سکتا ہو اور آپ کے لوگوں کو امن و تحفظ دیا جا سکتا ہو. آپ کی پہلی ترجیح یہ چیز ہوگی. وہ جواب کے اندر کہے گا بالکل. وہ جواب میں کیا کہے گا؟ بالکل. آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ وہ کہے گا ہم اس کے لیے سامان, جو اکوپمنٹ, لوگ, افراد, چیزیں, پالیسیز, طریقہ, بلیک میلنگ, جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے کریں گے. اچھا بھائی اس کے لیے ہتھیار, لوگ, یہ سب چیزیں جو آپ کریں گے بقول آپ کے, اس کے لیے آپ کو فنڈز کی ضرورت ہوگی, پیسوں کی ضرورت ہوگی. ہاں مثال کے طور پہ ایک ایٹمی ملک کو اگر آپ دھمکانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ سو گئے؟ یہاں سے جاگنا ضروری ہوتا ہے. آدمی بہت ساری باتیں خود سمجھ جاتا ہے. ایک ایٹمی ملک کو دھمکانا, اس کو اس کی اوقات یاد دلانا, پیچھے رکھنے کے لیے آپ کے پاس کیا چیز ہونی چاہیے؟ ایٹم بوم. میرے پاس ایٹم بوم ہے, ابے میں پھاڑنے کے لیے رکھا. ایک ایٹمی ملک آپ کو دھمکا ہے, ہمارے پاس ایٹم بوم ہے, بولے ہم تو پھاڑنے ہی والے ہیں, وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ دشمن جو صلاحیت رکھتا ہے آپ یا تو اس کے برابر کی یا اس سے اوپر کی صلاحیت رکھو گے, تبھی آپ کا دشمن آپ کے بارے میں 10 دفعہ. اگر یہ ساری بریفنگ, اگر یہ ساری مثبت باتیں, یہ ساری مثبت حقیقی باتیں نہ کی جائیں تو جب تک وہ بات کہی جا رہی تھی کہ آرمی سارا بجٹ کھا جاتی ہے, وہ بات بظاہر کیا لگ رہی تھی؟ یار یہ ہے مسئلہ, سارا بجٹ کھا رہا ہے ہمارا. بحث اس سے نہیں ہے کہ وہ سارا کھا رہے ہیں یا نہیں, کہ وہ لندن فلیٹس کا مطالبہ تم کس سے کر رہے ہو, وہ پیسہ تم کس سے منگوانا چاہ رہے ہو باہر سے, وہ ساری چیزیں چھوڑ دو. شوگر ملز کس کی ہیں, اسٹیل مل کس کی ہے, فلاں کبن, یہ پیسہ وہاں, وہ ادھر, وہ ادھر, ساری باتیں ادھر. صرف یہ ایک اعتراض جب آدمی سن رہا ہوتا ہے, کوئی چیز بھی اس کو یاد آ رہی ہوتی ہے, نہ دفاع, نہ یہ, نہ اور کوئی. اعتراض یاد رکھیں, اعتراض ہی نہیں, دنیا کی ہر چیز سمجھنے کے لیے آدمی کو یہاں سے جاگا ہوا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس کو کبھی بھی کوئی آدمی دھوکہ دے سکتا, بے وقوف بنا سکتا نہیں. پروپیگنڈے کا شکار وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو یہاں سے جاگا ہوا نہ ہو اور اس کے پاس علم, وہ پروپیگنڈے کا شکار ہو جائے گا. بہت آسان ہے بات, میری سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ تو آپ کو یاد ہوگا نا مکی شاہ والے روڈ کے اوپر رات کے ٹائم سرکٹا چلتا ہے, بچپن میں سنتے تھے نا اور یقین کر لیا کرتے تھے. بات آئی سمجھ میں یا نہیں؟ بچپن میں ہم سنتے تھے, یقین کر لیتے تھے, بعد میں سمجھ میں آیا سر اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ دیکھتا کہاں سے. بعد میں بات سمجھ میں آئی کہ یہ ایک جھوٹا اور من گھڑت واقعہ ہے, لیکن جب تک اس کو یوں سن رہے تھے نا, اس وقت تک یقین کر رہے تھے. تو اس لیے سمجھے ذرا اس بات کو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں, ان کو تم بھی بہت اچھی طرح جانتے ہو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ان کا مقصد ان باتوں کو مستقل کرنے کا, نواقف قسم کی جو عوام ہے اس کو, جن چیزوں کو بطور اعتراض بیان کر رہے ہیں وہ اعتراضات نہیں ہیں, وہ خوبیاں,
وہ حکمتیں ہیں, حکومت کی بہترین پالیسیز ہیں, مگر انہیں منفی پالیسیز بنا کر پیش کر رہے ہیں. یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا, انہوں نے میرے سفر میں نماز جمع کرنے کے حوالے سے اعتراض کیا کہ میں جمع نہیں کرتا. فرمایا میں نے سفر میں نماز پوری پڑھی, حالانکہ وہ اس صورت میں مکمل نہیں پڑھی جاتی ہے کہ یعنی کہ سفر لاحق اور آدمی کی رہائش نہ ہو. میں نے نماز کو پورا اس لیے پڑھا کہ میں ایسے شہر میں تھا جہاں میرا پورا خاندان بستا ہے, میرے گھر ہیں وہاں, اس لیے میں نے پوری نماز پڑھائی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ سب لوگوں نے کہا ہاں. بھائی مسئلہ تو یہی نا, قصر آپ کے لیے اس صورت کے اندر ہے جب آپ کی اپنی ذاتی رہائش اس جگہ نہ ہو, یا اس ذاتی رہائش کی جگہ وہاں تو آدمی پوری نماز پڑھتا ہے نا, جیسے کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں حضر میں. آپ کو حضر جہاں لاحق ہے وہاں قصر ہے ہی نہیں, قصر تو وہاں ہے جب آپ کو حضر لاحق نہیں ہے. کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں میں نے چراغاہ کو محفوظ کیا. چراغاہ کو محفوظ کیا کا مطلب کیا ہے؟ میرے اپنے جانور ہیں جن کو کھلانے کے لیے میں نے گورنمنٹ کی جو زمینیں, گھاس وانس کے جنگل زمینیں جہاں جانور چرتا ہے, میں نے اپنے جانوروں کے لیے مخصوص کر لیے. کہتے ہیں کہ میں نے چراغاہ کو محفوظ کر لیا. جواب میں فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی قسم اپنے لیے کوئی چراغاہ محفوظ نہیں کی, اور نہ انہوں نے کسی ایک مخصوص آدمی کے لیے ایسی چراغاہ کو محفوظ نہیں رکھا جس پر اہل مدینہ غالب نہ آ جاتے ہوں. پھر انہوں نے رعایا میں سے کسی کو نہیں روکا, بلکہ اسے مسلمانوں کے صدقات کے مویشیوں کے لیے محدود رکھا ہے تاکہ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا اور تنازعہ برپا نہ ہو سکے. پھر انہوں نے یعنی اپنے بعد کسی کے لیے بھی کوئی معاملہ نہیں چھوڑا ہے, یعنی اپنے رشتہ دار, عزیز و اقارب. وہ جو باغات ہیں ان کو روکا اس لیے گیا ہے کہ وہ کسی ایک آدمی کی ملکیت نہیں ہے, ہر کسی کا جانور آئے اس میں سے چرے, سب مسلمانوں کے لیے. ہاں وہ رہے گا ہماری تحویل میں تاکہ اس کے اوپر کوئی قبضہ, کوئی یہ نہ کہتے کہ یہ ہماری زمین ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. اچھا میں ایسے بات آگے لے آنے سے پہلے آپ کو توجہ دلاتا ہوں. آپ دیکھیں اعتراض کرنے والے وہ ظاہر ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے کنواں خریدنے کے واقعے کو تو نہیں جانتے ہوں گے نا, کنویں خریدنے کے واقعے کو جانتے ہوں گے, اور اگر وہ کنویں خریدنے والے واقعے کو جانتے ہوں تو ان سے بڑا بے غیرت اور بے شرم کوئی ہوگا نہیں ہے. اور اگر وہ نہیں جانتے ہوں تو اس کا مطلب وہ اپنی جہالت میں اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے نا. کہ عثمان تو وہ ہیں کہ انہوں نے اپنے پلے کی ساری پراپرٹی دے کر بھی مسلمانوں کے لیے پانی فری کیا, تو عثمان کے لے کر اس نے اپنے لیے زمین محفوظ کر لی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. کہتے ہیں مال کی کمی, یعنی جو مال کی بہتات ہونی چاہیے اس کو ہم نے اپنے لیے روک لیا. وہ کہتے ہیں جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو 2 سواریوں کے علاوہ میرے پاس کوئی مویشی نہیں ہے. 2 سواریوں کے علاوہ میرے پاس کوئی مویشی نہیں ہے. کون نہیں ہے؟ بر اعظم پر حکومت کرنے والا آدمی جو ایک پورے بر اعظم پہ حکومت کر رہا ہے. اب بھائی یار یہ تو ہمارے پاس کیفیت یہ ہے کہ ایک پنجاب میں گورنر بن جائے تو 40 پراڈو تو اس کے بنگلے پر کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور بھائی میرے ایک پنجاب پر وہ ایک پورے بر اعظم پر حکومت کر رہے ہیں وہ, اور کتنی سواری؟ میرے پاس 2 سواریوں کے علاوہ کوئی مویشی نہیں ہے, نہ بکریاں ہیں, نہ بھیڑیں ہیں, اور نہ کوئی دوسرا جانور ہے. جب میں بطور خلیفہ مقرر ہوا اس وقت اہل عرب میں سب سے زیادہ میرے پاس بھیڑ, بکریاں اور اونٹ تھے, مگر اب حج کی سواری کے لیے 2 اونٹوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ سب لوگوں نے کہا. مال کی کمی کا تانا تم مجھے دے رہے ہو کہ میں نے مال کو لوگوں میں پھیلنے نہیں دیا, اپنے لیے بچا کے رکھا. میں نے تو اپنی پوری پراپرٹی لگا دی. خلافت کے تقرر سے پہلے تو میرے پاس اونٹ, بھیڑ, بکریاں نہ جانے کیا کیا تھا, میں نے سب اللہ کے دین کے لیے دے دیا. میں نے اپنی پراپرٹی اس دین کے لیے لگا دی. تم میرے اوپر اعتراض کر رہے ہو کہ میں نے مال کو تم سے روک لیا. تدوین قرآن, یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کئی کتابوں میں تھا, میں نے اسے ایک کر دیا ہے. اس کا جواب, اچھا یہ تو ہم نے وہ پورا تفصیل سے دلائل کے ساتھ درس میں پڑھا بھی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے نازل ہوا, اور میں اس معاملے میں ان لوگوں کا تابع ہوں جو مجھ سے پہلے جو لوگ تھے, ابو بکر, عمر, میں ان لوگوں کا تابع ہوں. یعنی کہ جو انہوں نے قرآن اور حدیث کے بارے میں فیصلے کیے ہیں وہی فیصلہ میرا تھا. کیا صحیح ہے؟ سب مسلمانوں نے کہا ہاں بے شک یہی بات ہے. کہ پھر انہوں نے مطالبہ وہی کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیں. یہ معزول نہیں ہوتے, یعنی کہ اعتراضات کے جوابات مل رہے ہیں, کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں ان کو مار دو, یہ ہٹ نہیں رہے تو کرسی سے.
عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے حکم کو واپس بلا لیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جلا وطن کر دیا تھا۔ حکم مکہ کا باشندہ ہے، حکم مکہ کا باشندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ سے جلا وطن کیا طائف کی طرف، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے انہیں واپس بلایا۔ حکم بن ابی العاص، مروان بن حکم کے والد، بہت سارے لوگ تو نام آتے ہی ناراض ہو گئے ہوں گے۔ کوئی بات آ رہی ہے سمجھ میں ہے نہیں؟ کہتے ہیں کہ انہیں بلایا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو۔ اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جنہوں نے انہیں جلا وطن کیا تھا، اور وہی تھے جنہوں نے ان کو واپس بلا لیا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ لوگوں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے، لوگوں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے۔ یعنی مطلب کہ اگر اب میں حکم کو اپنی طرف سے کوئی پروٹوکول دے دیتا ہوں تو مجھ پہ کس بات کا اعتراض؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا، اس بات پر وہ اگر قابل مذمت شخصیت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں واپس بلا لیا۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اب غور طلب نقطہ یہ ہے کہ مجھ پر اعتراض کس لیے؟ اگر میں اب جب اس میں قابل مذمت کی بات نہیں رہی اور میں اسے پروٹوکول اگر دے دیتا ہوں تو اس میں حرج کیا ہے بھائی میرے پیارے؟ اور جبکہ غور طلب نقطہ ہے، شخصیت بھی وہ یعنی عاملین میں سے، گورنمنٹ کے افراد میں سے وہ ایک شخص، ایک بہترین حکمران ہے وہ آدمی۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں میں نے نو عمر لوگوں کو حکمران یعنی مناصب دے دیے، نوجوانوں کو مناصب دے۔ اچھا مزے کی بات یہ اعتراض تو آج بھی ہو رہا ہے، یہ ویسے سارے اعتراضات آج ہو رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ یہ اعتراض تو آج بھی ہو رہا ہے۔ آج کے دنوں میں تو یہ اعتراض بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس اعتراض کو دبا کے ایک طرف رکھ دینا چاہیے۔ پوچھو کیوں؟ ہماری حکمران جماعت اسی پالیسی کو لے کر تو آئی تھی کہ نوجوانوں کو حکومت میں ہونا چاہیے، اور اسی پہ تو ہم نے ووٹ دیا۔ ہاں یار یہ سالوں سے یہی حکومت پہ چلے آ رہے ہیں، یہ کوئی نوجوان خون ہونا چاہیے، سمجھدار پڑھے لکھے لوگ۔ میں نے کیا کہا؟ ہپنوٹائز نہیں ہونا۔ اگر آدمی یہاں سے سمجھے باتوں کو تو وہ حیران رہ جائے، ابے موجودہ جمہوری پاپوں کی جب بات آتی ہے تو اس وقت میں تو تمہارے یہ چوچنے نہیں نوجوان طبقہ ہونا چاہیے بھائی، پڑھے لکھے سمجھدار باشعور لوگ، اور تم یہی چیز عثمان رضی اللہ عنہ پہ بطور اعتراض بتا رہے ہو۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ عجیب ہی لطیف ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نوجوانوں کو حاکم بنایا، میں نے قابل فیورٹ شخصیت محتمل مزاج افراد کو ہی حاکم بنایا، تاہم جن کی شخصیتوں میں تحمل ہے۔ ان کے بارے میں تم ان لوگوں سے پوچھو جو ان کے عملداری کے اندر رہتے ہیں، یعنی کہ جن علاقوں کے وہ گورنر ہیں ان علاقے کے لوگوں سے جا کے پوچھو کہ ان کی گورنری کیسی ہے، اور ان کے شہروں کے باشندے ہیں۔ مجھ سے پہلے بھی سب سے کم عمر شخص کو ہی حاکم بنایا گیا تھا، مجھ سے پہلے بھی سب سے کم عمر شخص کو کون؟ اسامہ بن زید۔ بھول گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جس شخص کو بطور کمانڈر جہاد کے لیے بھیجا وہ عمر 15 سال۔ او بھائی میرے پیارے کچھ بات کو سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اگر کم عمر شخص کو آپ یعنی عہدے پر نہیں بٹھا سکتے تو کمانڈنگ لیول پر کس کو بٹھایا گیا ہے؟ ایک 15-16 سال کے لڑکے کو، اور کس نے بٹھایا؟ ابو بکر نے، عمر نے، کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو حاکم بنایا تھا تو اس وقت آپ پر اس سے زیادہ اعتراض کیا گیا تھا جو مجھ پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بے شک یہ لوگ ایسے اعتراضات کرتے ہیں جنہیں وہ خود ثابت بھی نہیں کر سکتے، یہ لوگ ایسے اعتراضات کرتے ہیں جن کو یہ لوگ خود بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں میں نے ابن ابی سرحا کو مال غنیمت سے ایک خاص عطیہ دیا، اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے انہیں مال غنیمت کے خمس حصے میں سے انعام کے طور پر یعنی دیا، یعنی 5ویں حصے کو بطور انعام دیا، جو 1 لاکھ کی رقم تھی۔ یہ ایسے احکام حضرت ابو بکر عمر نے بھی جاری کیے تھے، مگر جب فوج نے اس بات کو ناپسند کیا تو میں نے یہ رقم واپس لے کر انہی میں تقسیم کر دی، حالانکہ ان کا حق نہیں تھا۔ کیا یہی بات ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بے شک۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا 10ویں پاری کی پہلی آیت کے درس میں اور پچھلے دنوں باغ فدق والی
جو اعتراض کے جواب میں نے وہاں مال فے کی بحث کے دوران میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ایک جو مال غنیمت، خود مال غنیمت، وہ خلیفۃ المسلمین کی اتھارٹی ہے کہ خلیفۃ المسلمین اس کو جو قرآن اور حدیث میں اس کے احکامات بتائے گئے تقسیم کے، اس کے مطابق تقسیم کریں. پھر اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ گورنمنٹ کو جائے گا. اس کا جو 5واں حصہ ہے اس مال غنیمت کا وہ گورنمنٹ کو جائے گا. ٹھیک ہے، جب وہ گورنمنٹ کو جائے گا تو اصل میں وہ کس کی ملکیت ہے؟ دنیاوی طور پہ اگر ہم بات کریں تو وہ کس کی پراپرٹی ہے؟ خلیفۃ المسلمین کی. پھر وہ مال جو کہ بغیر لڑے حاصل ہوا وہ مال فے ہے، مال غنیمت نہیں ہے. اب جب وہ مال فے کے طور پر وہ ہمارے ہاتھ کے اندر آیا، وہ تو ہے ہی خلیفۃ المسلمین کی پراپرٹی، وہ جہاں چاہے اس کو لگائے. ہم نے پڑھا تھا اس کے حوالے سے، وہ جدھر چاہے اس کو لگائے. اب وہ جدھر چاہے اس کو لگائے تو ذرا سمجھیں اس بات کو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی مال غنیمت کے خمس حصے میں سے، کس میں سے خمس حصہ کس کو جاتا ہے؟ گورنمنٹ کو. اور کس کی دسترس میں ہوا؟ وہ خلیفۃ المسلمین، جس کو چاہے دے. اعتراض ہوگا؟ اور پھر سمجھنے کی بات ہے کہ اگر اس طرح وہ اپنی ثوابدید کو اور اس وقت میں موجود ایک یعنی جو مسئلہ وہ بہتر سمجھتے ہیں اس کا حل، اس کو سامنے رکھ کر وہ اگر کوئی فیصلہ کریں تو اگر یہ غلطی ہے تو پھر یہ غلطیاں ابو بکر نے کی ہیں، یہ غلطیاں نعوذ باللہ عمر نے کی ہیں، اور یہ غلطیاں بعد میں علی نے کی ہیں. نعوذ باللہ یہ غلطیاں بعد میں اگر ان پہ اعتراضات نہیں ہو سکتا نا تو پھر آدمی کو بے شرم نہیں ہونا چاہیے. اعتراض عثمان رضی اللہ عنہ پر بھی ہو سکتا نہیں. فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں میں اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہوں، ان پر بخشش کرتا ہوں. جہاں تک گھر والوں سے محبت کرنے کا تعلق ہے تو ان کی وجہ سے میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ ان کے حقوق ادا کرتا ہوں، اور صرف اپنے مال سے انہیں عطیات دیتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک مسلمانوں کا مال اپنی ذات یا کسی اور کو دینے کے لیے حلال نہیں ہے. یہ سمجھیں، اپنے لوگوں کو نوازنا، اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو نوازنا. مثال کے طور پر عثمان رضی اللہ عنہ جیسے کے اوپر یہ اعتراض ہو سکتا ہے. پتہ ہے دیکھو، میں شروع سے ہم نے ایک ایک نقطہ جو پڑھتے بھائی نا، میں آپ بھائیوں کو کہتا تھا کہ غور سے سنتے جاؤ آگے بہت کام آئے گا، غور سے سنتے جاؤ آگے بہت کام آئے گا. اس کی وجہ ہی کیا تھی؟ ہم نے ہجرتوں کو کیوں پڑھا؟ ہم نے تبلیغوں کو کیوں پڑھا؟ ہم نے اللہ کے رستوں میں خرچ کرنے کے واقعات کو کیوں پڑھا؟ کیوں پڑھا تھا؟ ان میں ہم نے ان شخصیات کو پڑھا جن شخصیات پر بعد میں وہ اعتراضات ہوئے جن اعتراضات کی کوئی گنجائش نکلتی تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیتیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا. اگر آج اعتراض کرنے والا عثمان رضی اللہ عنہ پہ یہ اعتراض کر رہا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں، تو یا تو وہ بہت بڑا بے غیرت ہے کہ پتہ ہے یہ وہ ہے جس نے اپنے رشتہ داروں کو اس دین کے لیے چھوڑا تھا، اور یا پھر جاہل ہے جو پروپیگنڈے کا شکار ہوا. آپ میری بات سمجھیں یا نہیں؟ ٹھیک. اور رہ گئی بات صلہ رحمی کا، اللہ نے حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میں اللہ کے راستے میں اپنا سارا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں. ابھی توجہ سنیں، بہت توجہ سنیں. میں اللہ کے راستے میں اپنا سارا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کو لٹکا کے مت جا. اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کو لٹکا کر نہیں جا، ان کے لیے کچھ چھوڑ دے، کیا تیرے بعد وہ فقیر نہ بنے. اللہ کے رسول میں آدھا مال ان کے لیے وقف کرتا ہوں، آدھا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. فرمایا بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے. بھائی میرے کیا کہا ہے اس کو؟ بڑھا لے تو تیرے لیے. حدیث تو آگے بھی ہے. میں صرف ایک نقطہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھیں کہ اپنے لوگوں کو کھلانا پلانا، اپنے لوگوں پر صلہ رحمی کر. حتیٰ کہ سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیروں پہ صدقہ کرنا صدقے کا اجر رکھتا ہے، اور رشتہ داروں پہ صدقہ کرنا صدقے کے علاوہ صلہ رحمی کا بھی اجر رکھتا ہے، ڈبل اجر. اب اگر یہ احادیث اور ان جیسی باتیں موجود ہوتے ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رشتہ داروں کو آگے بڑھ کر دیتے ہیں، اور وہ دیتے ہوئے مثال طور پہ گورنمنٹ کے مال میں سے، تو بظاہر کوئی حرج ہے؟ پتہ ہے ہم کون سی عوام ہیں؟ ہم وہ عوام ہیں جو بڑے اطمینان سے کہتا تو کیا ہوا، کھایا ہے تو لگایا بھی تو ہے. ہم وہ عوام ہیں
اور ہماری بے غیرتی بے شرمی ملاحظہ کریں. ہم کس پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ کیا کرا اس نے؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس اعتراض کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ باقاعدہ بیت المال میں سے اس نے اپنے والوں کو دیا, بیت المال میں تسلیم ہے. تب بھی اگر ہم عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کو جانتے ہوتے, خلیفۃ المسلمین کی اطاعت کس چیز کو کہا جاتا ہے اس کو جانتے ہوتے, اعتراض کرتے. یا تو بے غیرت ہیں یا جاہل ہیں, ایسے ہی ہے نا. اور جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ میں نے ان کو اپنے مال میں سے دیا ہے, کہ میں بیت المال کے مال میں تصرف کرنے کو اپنے لیے حلال سمجھتا نہیں. فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اپنی ذاتی ملکیت میں سے بہت زیادہ خیرات کیا کرتا تھا. یار عثمان بتا رہے ہیں بھائی, عثمان بتا رہے ہیں, عثمان نے کبھی کسی کو بتائی ہے یہ بات؟ وہ پروپیگنڈا کیسی خطرناک چیز ہے. عثمان رضی اللہ عنہ جیسے تقوی والے شخص کو بھی اپنی نیکی گنوانے پر مجبور کر دیا, حالانکہ عثمان رضی اللہ عنہ کو ضرورت. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں اپنی ذاتی ملکیت میں سے بہت زیادہ خیرات کیا کرتا تھا. یہ وہ زمانہ شباب تھا, یہ میرا نوجوانی کا زمانہ تھا, جبکہ میں کنجوس اور کفایت شعار ہو سکتا تھا, جبکہ میں کنجوس اور کفایت شعار ہو سکتا تھا. اب جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اب جبکہ میں پڑھتے ہوئے بھی یقین کرو بڑا وہ ہوتا ہے, اب جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری عمر ختم ہو رہی ہے اور تمام سرمایہ گھر والوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس زمانے میں یہ بے دین یہ میرے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں. جب مجھے مال کی ضرورت تھی, جب میں نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ اپنا مال اس دین کے لیے لگایا, آج جب بوڑھا ہو رہا ہوں میرا مال میرے گھر پیچھے میرے خاندان والوں کام آ گیا, یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ مال اپنے لیے کٹ کرتا ہوں. اللہ کی قسم میں نے کسی شہر میں سے فالتو مال حاصل نہیں کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو میرے اوپر اعتراض کرنے کا موقع ملے, بلکہ یہ واقعہ ہے کہ میں زائد مال انہی کو لوٹا دیا کرتا تھا اور میرے پاس صرف خمس ہی پہنچتا تھا, مال غنیمت کا 5واں حصہ, اور اس میں بھی میں نے کوئی چیز اپنے لیے روک کر نہیں رکھی. اس میں سے میں نے اپنے لیے کوئی بھی چیز روک کر, معذرت کے ساتھ بتاؤں گا, معذرت کے ساتھ, بھائی ناراض ہو جائیں گے, اب تو بہت زیادہ ہو جائیں گے, لیکن اگر ہم عقیدت کو ایک طرف رکھ کر بات کریں تو میں علی کی دکھانے کے لیے زرا اور ذوالفقار مل جائے گی, عثمان کی دکھانے کی کیا چیز ملے گی؟ ہمیں کوئی علی کا کاروبار نہیں دکھا سکتا, ہمیں کوئی مائکروسکوپ لے کر بھی بیٹھ جائے تو علی کا کاروبار دکھا سکتا, ہم عثمان کا پھر دکھا دیں گے. میں تفریق نہیں کر رہا ہوں, میں ایک نقطہ بتا رہا ہوں. پھر علی نے کچھ جمع نہیں کیا, اللہ کے راستے میں خرچ کیا, مگر اس کے باوجود بھی ایک مجاہد ہوتے ہوئے ان کے پیچھے ان کی باقیات میں ان کی تلوار جسے ذوالفقار کہا جاتا ہے, ان کی زرہ آج بھی ہمیں دکھائی سنائی بتائی جاتی ہے. مگر مجھے بتائیں عثمان اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے گئے, کوئی بتائے گا؟ سوائے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے, جس پہ ان کے اپنے ہی خون کے قطرے گرے تھے. کچھ اور عثمان کے پیچھے ہمیں دکھایا جا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں نا ایک بات, آدمی بے شرم نہیں ہونا چاہیے, بات بڑی واضح ہے, سمجھ رہے ہیں؟ آگے دیکھیں, مسلمان اس مال کو وہاں کے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے, میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. مثال کنویں کی لے لو, سب نے کنویں سے پانی پیا, کوئی کہنے والا عثمان تمہارے گھر میں بھی ایک مشکیزہ چھوڑ کر آ جاؤں کہ تو نے ہمارے لیے کنویں خریدے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کہ یہ مسلمان اس مال کو وہاں کے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے, میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. اللہ کے مال میں سے ایک پائی بھی کبھی میں نے ضائع کی, اور میں صرف اپنے ذاتی مال میں سے گزرے اوقات کیا کرتا تھا. میں اپنے ذاتی مال میں, اب یہ تو ہے نا, معاویہ کے بادشاہی کرتے دکھانے والے کبھی عثمان کے دکھا سکتے ہیں ہمیں؟ معاویہ کے بادشاہی کرتے دکھانے والے کبھی ہمیں عثمان کا کوئی, حالانکہ وہ تو رئیس ترین شخصیت تھے, رئیس ترین امیر ترین شخصیت تھے, مگر اس کے باوجود ان کی سادگی بے پناہ تھی. اور آپ دیکھو اس جیسی شخصیت کے اوپر اعتراضات. یہ لوگ کہتے ہیں آپ نے اراضی لوگوں کو عطا کی, جبکہ ان اراضی میں مہاجرین و انصار کے وہ لوگ شریک ہیں جنہوں نے انہیں فتح کیا, لہذا جو شخص ان فتوحات کے مقام پر مقیم ہے وہ اس کا مالک ہے.
مگر جو اپنے اہل و عیال کے پاس آ گئے تو ان کے ساتھ وہ اراضی منتقل نہیں ہوئی، اس لیے میں نے اس قسم کی اراضی کے بارے میں غور و خوض کیا تو اصل مالکوں کی اجازت اور مرضی سے عرب کی اراضی کے ساتھ ان کا تبادلہ کر دیا۔ اسی طرح یہ اراضی انہی لوگوں کے قبضے میں ہے، میری ملکیت میں کچھ نہیں۔ یعنی اعتراض کیا کہ بھئی فتوحات ہوئی، زمینیں آئیں، آپ نے اس کو تقسیم کیا، ہاں جن جن کو تقسیم کیا وہ تو رہ رہے ہیں، بعض تو واپس آ گئے، وہ زمینیں کدھر ہیں؟ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ وہ زمینیں کدھر گئیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے غور کیا، وہ زمینیں جب ہمارے کسی کام کی نہیں تھیں، ان کے مالکوں کی مرضی سے ان زمینوں کے بدلے اچھی زمینوں کا میں نے اپنے لوگوں کے لیے سودا کر لیا۔ اچھا پھر بھول گئے ہم دوبارہ سے، وہ زمین بطور مال غنیمت تھی، تو پراپرٹی کس کی ہوگی؟ بات تو وہی ہے نا، اعتراض کے پیچھے پہلے ہم شرعی مسائل تو جانتے ہوں، ہم وہ نرے جاہل ہیں، ہمیں پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بس وہ مرزا جیسا آ کر بیٹھتا ہوں، میں تمہیں بخاری مسلم کی روایت پڑھ کے چوچو نے، ہاں میں نے خود اسلام 360 میں دیکھا، یہی تھا، وہ تحقیق ہو گئی بھائی، زبردست قسم کی تحقیق ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا مال و متاع اور اراضی بنو امیہ میں تقسیم کر دی تھی اور اپنی اولاد کو بھی ان کا عام حصہ دار بنایا تھا۔ اس تقسیم کا آغاز انہوں نے اپنے فرزندان ابو العاص سے کیا، چنانچہ آل حکم میں سے ہر ایک کو 10-10 ہزار دیے، اس طرح ان سب نے کل 1 لاکھ کی رقم حاصل کی تھی۔ انہوں نے اپنے فرزندوں کو بھی اسی قدر رقم دی تھی، نیز بنو العاص، بنو العیس اور بنو حرب میں بھی مال و دولت کو تقسیم کر دیا تھا۔ بہرحال سیدنا عثمان نے ان فتنہ پروروں کے ساتھ نرمی اختیار کی۔ عام مسلمان یہی کہتے تھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، مگر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا اصرار اسی بات پر ہوتا تھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ لوٹ گئے اور یہ کہہ کر گئے وہ حاجیوں کے بھیس میں آ کر حملہ کریں گے، وہ حاجیوں کے بھیس میں آ کر حملہ کریں گے۔ بھائی میرے پیارے دیکھو نقطے ذہن میں رکھیں، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ جو دستار والے لوگ ہوتے نہیں، داڑھی امامے، یہ حلیے فلانے ڈھمکے، یہی اصل ڈرامے باز ثابت ہوتے ہیں میں۔ ایک چوچو آ کر بیٹھے وہ امامہ اور یہ وہ پھکی دے رہا ہو، ایک تو خود کو ایسی پھکی ملی ہوئی کمرے سے باہر نہیں نکل کر آتا۔ ابھی بھی ایک صاحب جو ہے بڑے ناراض ہو گئے تھے پیج کے اوپر، اس کے نام کے نعرے مار رہے تھے، ہمیں برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ہم نے ان سے یہی عرض کیا کہ بھائی کوشش کریں یا تو مرزا جی کو باہر نکال رہے ہیں، نہیں تو ہمیں اندر لے چلیں، ہم ہی مرزا جی سے ان کے حجرے میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں کہ مرزا جی اسی کے اوپر راضی ہو جاؤں۔ علماء کے سامنے بیٹھنے میں تو انہیں ڈر لگتا ہے، ہمارے جیسے طالب علموں کے سامنے تو بیٹھ ہی جائیں گے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بہرحال اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں، اب میں آپ کو وہ حوالہ دینے لگا ہوں کہ جس کے بعد کیا ہوگا؟ انتقال۔ اس کے بعد نیپال کیا کہیں بھی چلے جاؤ زندہ نہیں آئے گا وہاں سے واپس، وہیں مر کے ختم ہوگا۔ یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر، اس کی یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 338-339۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان لوگوں کے پاس پہنچے، کن کے پاس؟ باغیوں کے پاس، فتنہ پردازوں کے پاس، وہ جو اعتراضات کرنے والے تھے ان کے پاس جب وہ پہنچے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان سے مناظرہ کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے والے سے ان سے کس نے؟ اور ان سے پوچھا، میں جملہ وہ بولنے لگا تھا میں نے روک لیا، وہ آگے بولو۔ اور ان سے پوچھا کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ کیا کیا الزام لگاتے ہیں۔ انہوں نے کچھ باتوں کا ذکر کیا جن میں یہ باتیں بھی شامل تھیں کہ آپ نے مال کو اپنے لیے روکا ہے، ٹھیک ہے، اور مصاحف کو جلایا ہے، وہی قرآن جمع کرنے والا واقعہ، اور سفر میں پوری نماز پڑھی ہے، وہی ہے۔ تم مرزا کی ویڈیوز دیکھ لو، یہی اعتراض ہے، یقین کرو یہی اعتراض ہے۔ زیادہ میں زیادہ کیا ہوگا، ان اعتراضات کا ذکر نہیں کرے، پتہ کہ بچہ بھی جواب دے دے گا اس کو، تو مجھے میری بے شرمی بالکل صاف آیا ہو جائے گی۔ اور 9 عمر لوگوں کو عہدے دے دیے اور اکابر صحابہ کو چھوڑ دیا ہے، بڑے صحابہ کو، بڑی عمر کے لوگوں صحابہ کو چھوڑ دیا ہے، اور بنو امیہ کے لوگوں کو دیگر لوگوں سے زیادہ عطا کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان باتوں کا سنا، کس نے؟ سمجھ رہے ہو نا میں یہ حوالہ کیوں دے رہا ہوں؟
اس کے بعد دو ہی چیزیں ہونی ہیں، بے شرم ہونا ہے تو انتقال، ورنہ رائے حق پر، صواب پر۔ علی رضی اللہ عنہ نے باتوں کا جواب دیا کہ جہاں تک مال کی بات ہے، آپ نے صدقے کے اونٹوں کے لیے یعنی آپ نے ان زمینوں کو، چرنے والی زمینوں کو صدقے کے اونٹوں کے لیے روکا تاکہ وہ طاقتور ہو جائیں، تاکہ وہ اسٹیمپ لگی ہوئی گائے آپ کے یہاں چل رہی ہوتی ہیں، آپ ان کا کچھ کرتے ہیں، اپنے یہاں سے بھگاتے ہیں، کچرا کھانے سے روکتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ طاقتور ہو جائیں، فربا ہو جائیں، ان کو اسی لیے تو چھوڑا جاتا ہے نا، صحیح۔ آپ نے اسے اپنے اونٹوں اور بکریوں کے لیے نہیں روکا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی آپ سے پہلے زمینوں کو گورنمنٹ کی ملکیت میں رکھتے ہوئے جانوروں کے لیے روکا تھا، گورنمنٹ کے جو جانور ہیں ان کے لیے روکا تھا۔ اور مصاحف کو آپ نے اختلاف ہو جانے کی وجہ سے جلایا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ ایک جب ماسٹر کاپی تیار ہو گئی ہے تو مصاحف کے اندر موجود خطاطی کی اغلاط یا دیگر چیزوں کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی اختلاف برپا نہ ہو جائے، تو اس لیے آپ نے انہیں جلایا ہے، اور متفقن علیہ مصحف کو لوگوں کے لیے باقی رکھا ہے، جیسے کہ آخری پیشکش سے ثابت ہے۔ اور آپ نے مکہ میں پوری نماز اس لیے پڑھی ہے کہ وہاں آپ نے شادی کی ہوئی تھی، وہاں آپ نے شادی کی ہوئی تھی، اور چونکہ آپ نے وہاں قیام کی نیت کر لی تھی، اس لیے پوری نماز پڑھی، اس لیے پوری نماز پڑھی۔ رہی بات کہ آپ نے 9 عمر لوگوں کو منصب عطا کر دیے، عہدے عطا کر دیے، سو واضح ہو کہ آپ نے بے عیب اور عادل آدمیوں کو حکمران بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید کو 20 سال کی عمر میں مکہ کا امیر بنایا تھا، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی لشکر کا امیر بنایا، اور لوگوں نے آپ کی عمارت پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا وہ اس امیر بنائے جانے کے اہل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا۔ اب رہی بات کہ وہ بنو امیہ کو ترجیح دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کو لوگوں پہ ترجیح دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کو لوگوں پر ترجیح دیتے تھے، اور اللہ کی قسم اگر جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں بنو امیہ کو اس میں پہلے داخل کر دیتا۔ یا اللہ مجھ پہ فتویٰ نہ لگ جائے، میں نے نہیں کہا ہے، میرے لفظ ہوتے تب معجب گردن زدنی، اور حوالے میں یہ لفظ نہ ہو تو جو چور کال وہ میرا۔ بات میری سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کیا کہا علی نے؟ اب میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوتی تو وہ مرزا کی قبر سے چیخوں کی آواز نہ آ جائے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ میرے بھائی آپ دیکھیں، عثمان رضی اللہ عنہ نے اعتراضات کے جوابات دیے، بات بالکل واضح ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اعتراضات کے جواب دیے، بات اس کے بعد بالکل واضح ہے نا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی کوئی غلط پالیسیز تھی ہی نہیں۔ لیکن سمجھے ذرا اس بات کو کہ اگر ایک آدمی علی رضی اللہ عنہ کے دیے ہوئے جواب کو نہیں جانتا، یار پتہ نہیں ہم سو گئے، پیچھے لے جا کے رہے ہیں، سنو، اگر مثال کے طور پہ مرزا جیسے جتنے لوگ ہیں، اگر وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے جو اعتراضات کے جوابات ہیں وہ اس کو نہیں جانتا تو مطلب جاہل ہے نا، اور اگر جانتا ہے تو بے شرم ہے، پھر منافق ہے یا نہیں؟ اگر آپ کہو عثمان کی غلط پالیسی سے علی کے جواب کو ذکر نہ کرو، آپ عثمان پہ اعتراض کرو اور علی کے جوابات کو ذکر نہ کرو، تو مطلب اس کا کیا ہوا؟ یا تو آپ اس کو جانتے ہی نہیں تھے، تو آپ نرے جاہل تھے، خود جاہل، دوسروں کو آپ خود بھی ہو اندھیرے میں تو دوسروں کو بھی آپ اندھیرے میں لگاؤ۔ مقلدین کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، مرزا جی کے مقلدین کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یا تو یہ آدمی جانتا تھا چھپایا، اور نہیں جانتا تھا تو دیکھ لو مکھی پہ مکھی مارنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ جو مرزا بتائے صرف اس کی تحقیق نہیں، تحقیق کرو کہ مرزا جو بتا رہے ہیں وہ اس میں آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، پورا تیتر پورا بٹیر۔ بہرحال لیکن مسئلہ میرے بھائی ایسا ہے کہ پروپیگنڈا جب ہو جاتا ہے نا تو پروپیگنڈا ختم نہیں ہوتا۔ منظور پشتین ہمارے سامنے زندہ مثال ہے نہیں؟ پروپیگنڈا ایک دفعہ جب شروع ہو جائے اتنی آرام سے ختم نہیں ہوتا۔ پروپیگنڈا ختم کرنے کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ والی پالیسی ہے، ناراض ہو جائیں گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا تھا حضرت ان سب لوگوں کو فوج میں بھرتی کر لیں اور سب کو مختلف علاقوں میں جنگ کے لیے بھیج دیں۔ 5 لوگ ہیں، 5 لوگوں کو الگ الگ پلاٹون کے اندر ریکروٹ کریں، ایک کو ادھر لڑنے بھیجیں، ایک کو ادھر، ایک کو ادھر، ایک کو ادھر،
کیوں؟ یہ ساتھ ہے، شیطان انہیں ایک کے ساتھ ایک ملا کے گمراہ کر رہا ہے. لیکن اگر ہم ان کی جمعیت کو توڑ دیں گے، شیطان انہیں ایک کے ذریعے دوسروں کو گمراہ، وہی جو ان کا طریقہ تھا، ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا. نمبر 1. نمبر 2 مار دیں. نمبر 1. نمبر 2 کیا کریں؟ مار دو. کیونکہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. پروپیگنڈا ہمارے سامنے زندہ مثال ہے. سیدنا عثمان اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں شہید ہوئے ہیں. تب بڑا نقصان یہ تھا کہ پروپیگنڈا کرنے والوں کو مار دیا جاتا، یا بڑا نقصان یہ ہوا؟ بڑا نقصان یہ ہوا نا میرے بھائی. تب معاویہ رضی اللہ عنہ والی پالیسی ہونی چاہیے، کیا سب کو کام پر لگاؤ، جو اگر کام پہ نہ لگ سکتے ہو تو فارغ کرو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب آپ دیکھیں یہ جو کوئی کہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں پروپیگنڈا، بیکار کی بات. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مرزا نے ایک اپنی ویڈیو میں کہا ہم اس پوری ویڈیو کا انشاءاللہ جواب دیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. بہت زبردست، مرزا جی بھی خوش ہو جائیں گے. مرزا کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کا نظریہ پلٹ جائے؟ وہی ہے نا کہ پہلے ہپنوٹائز کر دیا ہے. پہلے کیا کرا ہے؟ پہلے اپنا رسیاں کیا دکھا رہے ہیں؟ ورنہ یقین کریں اگر مثال طور پر رسیاں بھی سانپ بن جائیں، سائنس کا طالب علم سمجھتا ہے اس بات کو کہ اگر رسیاں سانپ بھی بن جائیں نا تب بھی کسی کو نقصان تھوڑی پہنچا سکتی ہیں، کیونکہ وہ سانپ نہیں ہے. رسیاں سانپ بن گئیں لیکن اب وہ کسی کو نقصان پہنچائیں گے، اس کے لیے اس کے اندر زہر ہونا چاہیے نا. وہ ہے یا نہیں وہ تھوڑی پتہ لگے گا، تو کٹنے کے بعد پتہ لگے گا. اب بات دیکھو، سانپ کاٹے گا تو سانپ میں زہر ہوتا ہے. یہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ بہرحال بھائی پروپیگنڈا ہوا. آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تاریخ تبری ہے. تاریخ تبری کی یہ جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 428 ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ لوگ پہنچے کہ بل بھائی، کہا کہ آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو خط ہماری طرف بھیجا ہے نا، جاگ رہے ہیں؟ جاگو، بڑے کام کی بات ہے، آنکھیں کھلی رہ جائیں گے. کہتے ہیں آپ نے اس دشمن خدا اشارہ کس کی طرف ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف، نعوذ باللہ. اس کے بارے میں جو ہمیں باتیں لکھ کر بھیجی ہیں نا خط میں، اللہ نے اب اس کا خون ہمارے لیے حلال کر دیا ہے. آپ ہمارے ساتھ اس کے پاس چلیں. علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا. اس پر انہوں نے کہا آپ نے پھر ہماری طرف خط کیوں لکھے؟ آپ نے پھر ہماری طرف، علی رضی اللہ عنہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے، وہ شورشی کہہ رہے ہیں ہماری طرف آپ نے خط کیوں لکھے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کوئی خط نہیں لکھا. اس جواب پر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. پھر ایک نے دوسرے سے کہا کیا تم اس شخص کے لیے جنگ کر رہے ہو یا اس کے لیے لوگوں پہ غضب نہ کرو؟ بہرحال حضرت علی وہاں سے اٹھ کر مدینے سے باہر ایک گاؤں کی طرف چلے گئے. بات آگے لے آنے سے پہلے سمجھے ذرا بات کو، یہ کیا ہوا ہے؟ شورشی سارے وہ مدینہ آ کے سیدھا علی رضی اللہ عنہ کے پاس کہا کہ آپ نے جو ہمیں خط لکھا تھا نا، آپ کی طرف سے جو ہمیں خط آیا تھا اس میں آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہمیں باتیں بتائی ہیں، ان باتوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہمارے لیے جائز کر دیا ہے. یعنی واقعی یہ تو بڑی خطرناک باتیں ہیں. علی رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی میں نے تو تمہیں کوئی خط نہیں لکھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم اس وقت الیکٹرانک پرنٹ اور سوشل میڈیا کے دور میں ہیں، ایک جدید ترین دور میں. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا ایک خبر بڑی تیزی سے گردش کر رہی تھی کہ سعودیہ کے ایک شہزادے نے جوئے کے اندر اپنی بیویاں ہار دیں. یہ خبر یاد ہے آپ لوگوں کو کہ جوئے میں وہ اپنی بیویاں ہار گیا. جب اس خبر کی تحقیق کرنے والوں نے کی، جو جانتے تھے تو جانتے ہی تھے، انہوں نے تو بس اپنا سر ہی پیٹا. جب خبر کی تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی تو پتہ لگا جس کے نام سے خبر پھیلائی گئی تھی وہ 15 سال پہلے مر چکا ہے.
میں نے بھی اس کے اوپر پوری پوسٹ کی تھی. وہ 15 سال پہلے مر چکا ہے. آپ سمجھیں اس بات کو کہ اس جدید دور میں کہ جب میں پچھلے درس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا 5th جنریشن وارفیئر ہائبرڈ وار کے زمانے سے ہم گزر رہے ہیں کہ پروپیگنڈا اصل بام ہوتا ہے, ہم جانتے ہیں اچھی طرح. اس کے باوجود ہمارے سامنے فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ, یہ بکاؤ چینلز, یعنی کہ جب خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں فوراً ہم یقین کر لیتے ہیں بغیر تحقیق بغیر تصدیق یعنی بغیر تحقیق ہم اس کی تصدیق کر دیتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. آپ ایمانداری سے ایک بات بتائیں. اب بتائیے آپ کہ اس خبر کی تصدیق کر لیں, ہم تو اس خبر کی تصدیق کر لیں. ترکی اور سعودی عرب کا وہ 2022 تک کا جو نا وہ ایک معاہدہ ہوا تھا, 2022 میں ترکی سعودی لے لے گا. چلو ارطغرل دیکھ دیکھ کے پاگل ہو گئے ہم. ارطغرل ڈرامے میں 50,000 جھوٹے, اس سے بڑا جھوٹ ان سب جھوٹوں کو ایک جگہ رکھ کر اس کے اوپر والا جو جھوٹ یہ والا ہے. ہاں وہ معاہدہ ہوا ہے ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ 2022 میں سعودی ترکی کا, اور جو سعودی والے نا وہ نئے پل پہ کیلے بیچیں گے. ساری فوج, ساری نیوی, سارے وہ سرمایہ کار, ساری چیزیں اس کو بھی پارسل کر کے لے آئیں گے. برج خلیفہ کو بھی اپنے ساتھ, وہ بھی یہی لگا دیں گے کہیں پہ. یار اللہ کی قسم, دیکھو کیسے جدید دور میں بھی ہم کس طرح خبروں پہ یقین کر لیتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا ایسا. خط آیا ہے کس کی طرف سے؟ مرزا جی کی وہ اس ویڈیو کا بہت جلد انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. مرزا جی کہتے ہیں کوئی عبداللہ بن سبا نہیں ہے, سب جھوٹی باتیں, کوئی عبداللہ بن سبا ہوا نہیں تھا, یہ ایسے ہی بس ہر چیز عبداللہ بن سبا کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. نہیں, یہاں تو علی کے کھاتے میں ڈل رہی ہیں. سمجھے ہو؟ سمجھے ہی نہیں. اللہ ہمیں نازبیت سے بچائے. میں ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں, نقطہ سمجھیں. یہاں کس کے کھاتے میں, کس نے خط لکھا؟ آپ کی طرف سے آیا میں خط. علی کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں نے تمہیں کوئی خط نہیں لکھا. آئی سمجھ بات. پروپیگنڈا کرنے والوں نے عثمان کے نام سے خط, علی کے نام سے خط, معاویہ کے نام سے, مغیرہ بن شعبہ کے نام سے, جو حضرات گورنمنٹ میں تو جان بوجھ کے وقت کی کمی, تفصیلات سے بحث نہیں, محرکات سے بحث ہے, تحقیق کے نکات دینے ہوتے ہیں آپ کو, اس میں 1.5-2 گھنٹہ لگ جاتا ہے ہمارا. ابھی تو میں آگے اور بھی مشکل چیزیں کچھ پڑھنی ہیں, اللہ توفیق دینے والا ہے. ورنہ میں ابھی آپ کو وہ سارے خطوط پڑھ کے سناتا, سارے کہ جو جن کے تبادلے ہوئے ہیں عثمان کے نام سے, علی کے نام سے, عائشہ کے نام سے, معاویہ کے نام سے, مغیرہ بن شعبہ کے نام سے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے تحقیق. دیکھو علی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں بھیجا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ لوگ ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے. کیا مطلب؟ ایک دوسرے کے منہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اچنبے کا شکار ہو گئے نا, وہ حیران ہو گئے ہیں. ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا, یا ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا, یہ میرے الفاظ ہیں, یہ یہاں نہیں. یہاں تو یہ بات ہے وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور اس کے بعد کہنے لگے کیا تم ایسے شخص کے لیے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ ایسے شخص کے لیے جنگ کرنا چاہتے ہو کیا مطلب؟ علی کے لیے یہ جملہ بولنے کا مطلب بتاؤ مجھے. دیکھو پچھلا درس ضائع ہو جائے گا ورنہ. بتاؤ بھائی جان. غور طلب بات ہے, ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس کے اندر صفحہ نمبر 409. پروپیگنڈے کی ابتدا میں جو باتیں پروپیگنڈے کے لیے نکالی گئی تھیں ان میں ایک بات یہ تھی عثمان نے خلافت پر ناحق قبضہ کر لیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی علی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی علی ہیں, اس لیے تم اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ. اس کا آغاز اپنے حاکموں پر طعن و تشنیع سے کرو اور یہ ظاہر کرو کہ تم تو اصلاح کرنا چاہتے ہو. اس طرح تم عوام کو اپنی طرف مائل کر لو گے اور اس کے بعد تم جس مقصد کے لیے بھی کھڑا کرنا چاہو گے. وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور کیا کہتے ہیں, کیا ہم تم اس شخص کے لیے لڑ رہے ہیں؟ مطلب کہ پروپیگنڈے کی ابتدا تو یہ ہے کہ یہ ساری تحریک اٹھانے والے کون ہیں؟ علی. یہ خطوط لکھنے والے کون ہیں؟ علی. یہ پروپیگنڈا کرنے والے خود کو شیعہ علی کہہ کے یہ سارا یہ جو ڈرامہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہ انہی کی وجہ سے تو آ رہے ہیں. اور آج آ کر یہاں ان کے سامنے پتہ لگا انہوں نے تو منہ پہ جھٹلا دیا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کوئی خط لکھا.
وہ چھوڑ چھاڑ کے ان کو گاؤں کی طرف چلے گئے. پھر یہ لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے بارے میں ایسی باتیں کہی ہیں. وہی دوسرا جعلی خط, آپ نے ہمارے بارے میں کوئی ایسی باتیں لکھی ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میرے خلاف 2 مسلمانوں کی گواہیاں لاؤ, تم میرے خلاف 2 مسلمانوں کی گواہیاں لاؤ, یا مجھ سے حلف اٹھوا لو, اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, میں نے یہ خط نہیں لکھا اور نہ میں نے لکھوایا ہے اور نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے. تمہیں معلوم ہے کہ کبھی کسی کی طرف سے جعلی خط بھی لکھ دیا جاتا ہے اور جعلی مہر بھی لگا دی جاتی ہے, اس پر بھی وہ یہ کہتے رہے اللہ کی قسم اب تمہارا قتل ہمارے لیے جائز ہو گیا ہے کیونکہ تم نے ہمارے ساتھ عہد شکنی کی ہے. اس کے بعد انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا. علی نے خط لکھا, ادھر علی جھٹلا رہے ہیں, ادھر عثمان کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم 2 گواہ یا تو تم لے آؤ میرے خلاف, تم لے آؤ کہ وہ میرے خلاف گواہی دیتے ہیں یہاں کھڑے ہو کے کہ میں نے کوئی ایسے خطوط لکھے. تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ میں نے کوئی خط, میں نے تمہارے بارے میں اس طرح کی کوئی باتیں لکھی ہی نہیں ہے. ہاں لیکن جعلی خطوط بھی لکھے جا سکتے ہیں اور جعلی سٹیمپس بھی. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میاں عثمان نے کہہ دیا تم نے بھی مان لیا. ارے قوم جب ہم جیسی ہو, سعودی شہزادے نے جوئے کے دوران اپنی بیویاں ہر دن, وہ 15 سال پہلے مر چکا ہے, نہیں یہ دیکھو جب قوم ایسی ہو ہماری, جو اندازہ کرو اس جدید دور میں بھی, سوشل میڈیا کی خبریں جن کی تحقیق 5 منٹ میں ہو سکتی ہے, ان کو اس کی تحقیق کرنا نہیں آتی, تو وہ تو مشکل ترین دور تھا. وہ تو ترسیل, اخبار کی ترسیل کا, خبروں کی ترسیل کا وہ تو مشکل ترین دور تھا. نہ کوئی الیکٹرانک میڈیا, نہ کوئی پرنٹ میڈیا, نہ سوشل میڈیا. خطوط لکھ کر ادھر سے ادھر سفر کیے جاتے تھے میرے بھائی. آپ سمجھیں ایسے میں پروپیگنڈا کرنے والوں نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا, جعلی خطوط لکھے, جعلی خطوط پھیلا کر اس پروپیگنڈے کو تقویت دی. عثمان کا علی کے خلاف, علی کا عثمان کے خلاف, طلحہ کا زبیر کے خلاف, زبیر کا طلحہ کے خلاف, معاویہ کا عثمان کے خلاف, معاویہ کا علی کے خلاف, عائشہ کا علی کے خلاف, علی کا معاویہ اور عائشہ کے خلاف. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور سنو ذرا بات کو, ایک آخری آپ کے سامنے, ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, ایک آخری میں آپ کو حوالہ, پھر انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن خلدون ہے. یہ تاریخ ابن خلدون کے یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 354 ہے. یہ محاصرہ ہو گیا ہے. محاصرے کی صبح کو علی بن ابی طالب نے بلوائیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم کو کس چیز نے چلے جانے کے بعد بھی واپس بلا لیا؟ یعنی یہ یہاں سے پہلی قسط میں جا چکے تھے. جب علی رضی اللہ عنہ وغیرہ نے ان سے بات چیت کی, ان کے اعتراضات کے جواب دیے, چلے گئے تھے. رستے میں ایک خط موصول ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے تمہارے لیے حکم دیا ہے کہ جہاں بھی سپاہیوں کو ملے اسی وقت قتل کر دیا جائے. اس خط کے بعد یہ لوگ دوبارہ مدینے کی طرف پلٹے اور پروپیگنڈا مزید تقویت پا گیا نا. اب آپ سمجھیں, بلوائیوں نے کہا ہم نے ایک خط ایک کاسک کے ہاتھ میں پایا جس میں ہمارے قتل کا حکم تھا. ہم نے ایک خط, اور بھائی ایک ایک لفظ غور سے سنیں, کربلا, یقین کرو کربلا کا واقعہ بھول جاؤ گے, تم کو سمجھ میں آئے گا کہانیاں کیا ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں, میں اللہ کی قسم شہدائے کربلا کے خون کو خدا نہ خواستہ میں کوئی ضائع نہیں کہہ رہا ہوں, یا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ بہت بڑا ثانیہ نہیں ہے اس امت کے لیے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کربلا کی آڑ میں جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس پروپیگنڈے کو سمجھو, اس پروپیگنڈے کو سمجھو. یہ دیکھو ذرا, کہا کہ ہم نے ایک خط ایک کاسک کے ہاتھ سے پایا جس میں ہمارے قتل کا حکم تھا. اسی طرح بصریوں نے طلحہ اور زبیر سے کہا, بلوائیوں میں سے ہر شخص کہہ رہا تھا ہم اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کے قتل کا حکم ملا, ان کے قتل کا حکم ملا, اور انہیں خط کیا ملا ہے؟ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچو, انہیں مارا جا رہا ہے. ہر علاقے کے لوگوں کو اس طرح کے خطوط ملے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب دیکھو ذرا بات کو. علی بن ابی طالب نے کہا تم کو کیسے معلوم ہوا کہ اہل مصر کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے؟ موبائل کا دور ہے, لائیو حضرت لائیو, یہ دور ہے. تم کو کیسے معلوم ہوا کہ اہل مصر کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا؟ کیونکہ تم ان سے منزلوں کی مسافت پر ہو.
تم لوگ ایک ہی وقت معین پر کیسے واپس آئے ہو؟ بھئی اس سے خط ملا، سمجھ میں آتا ہے، اب یہ پلٹے گا، اسے تو خط ضروری نہیں نا اسی ٹائم ملا. بھئی اس تک قاصد اگر یہ کسی کو پکڑے، قاصد اس تک کچھ ٹائم سے پہنچے گا. کہ تم لوگ سب کے سب ایک ساتھ مدینہ کیسے پہنچے؟ اس کا مطلب تو پری پلان ہے نا. کہا کہ تم، اللہ کی قسم یہ بات دن کی روشنی سے زیادہ واضح ہو چکی ہے کہ تمہاری نیتیں صحیح نہیں ہیں. تمہاری نیتیں، تم جو بن کر دکھا رہے ہو نا، تم وہ ہو نہیں. بلوائیوں نے جواب میں کہا آپ جو چاہے خیال کریں، ہم تو اس شخص کو معزول کر کے ہی رہیں گے. بھائی میرے پیارے، میرا مقصد ان حوالہ جات سے میرے بھائی بتانے کا یہ ہے، آپ سمجھیں اس پروپیگنڈے میں باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں کا استعمال ہوا ہے، جن میں اب ہمیں اگلے درس کے لیے ایک نام کو لازمی یاد رکھنا ہے. تو سمجھ لو کہ اگلا درس سمجھ میں آئے گا. اگر ہم نے اس نام کو فراموش کر دیا، ہم نے اس درس کو فراموش کر دیا، ہم اگلے درس کو کسی صورت بھی سمجھ نہیں سکتے. یعنی کہ پروپیگنڈا کرنے والوں نے علی کے نام سے ہی پروپیگنڈا نہیں کیا ہے، یعنی کہ علی پر بھی پروپیگنڈا کیا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہی نہیں کہ ہم علی کی خلافت کو قائم کرنا چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ علی کے نام سے جعلی خطوط بھی بنے ہیں. اور میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں، تحقیق کے لیے کتابیں موجود ہیں، آپ تحقیق کر سکتے ہیں. ان خطوط میں علی رضی اللہ عنہ نے اپنی حاکمیت کے لیے لوگوں سے یہ مدد مانگی کہ تم میرے ساتھ مل کے عثمان کو قتل کرو، ہٹاؤ. کوئی کہہ دے کہ ایسا خط موجود نہیں ہے، ہم اس کا ثبوت دیں گے. لیکن یہ بات ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں، یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے، یہ ایک منصوبہ بندی تھی. عثمان علی، علی عائشہ، عائشہ علی، علی معاویہ، علی مغیرہ بن شعبہ. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سب کو باہم لڑوانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف جعلی خطوط، جعلی پروپیگنڈا، جھوٹے قصے، جھوٹے واقعات، جھوٹے اعتراضات، یہ سب کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، جس کے نتیجے میں یہ لوگ باہم دست و گریباں ہوں. یہ تو آپس میں نہ ہو پائے، لیکن بعد کے جو لوگ تھے نئے نئے مسلمان ہوئے یا وہ لوگ کہ جو باقاعدہ ایجنٹس ریکروٹ ہوئے تھے، کہ جو مسلمانیت کے بھیس میں عبداللہ بن سبا جیسے جو پچھلے درس میں ہم نے پڑھا، ان لوگوں نے باقاعدہ پروپیگنڈا کیا، ایک بہت بڑے حلقے کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اکسایا، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس سوال کے جواب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قاتلین عثمان کون تھے، وہ آپ ویڈیو پوری دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر پورا بتایا ہوا ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. اب جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے آج کے لیے ایک سوال آخر میں، اور اگلے درس کے لیے ذہن بنائیں. لطف کی بات یہ ہے سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر جمع ہونے والے ابو بکر، عمر اور انصار پر تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ادھر نبی کا جنازہ رکھا ہے، ادھر اپنی خلافت کے لیے پہنچ گئے، اور ادھر ہم کہتے ہیں کہ عثمان شہید ہو کے گر گئے، ان کی لاش کی بے حرمتی ہو گئی، اور علی کی خلافت کی بحثیں ہو رہی ہیں. بھائی میرے پیارے، سوال کہ عثمان کے قاتلین سے بدلہ لینا سب سے زیادہ ضروری تھا، عثمان کا جنازہ پڑھنا سب سے زیادہ ضروری تھا، یہ علی کی خلافت کی بیعت ہونا؟ انشاءاللہ جو جواب آپ اس بات کا دیں گے وہ ہماری طرف سے سقیفہ بنو ساعدہ میں خلافت کے لیے جمع ہونے والے گروہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پر سمجھیے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.